آج سے سورۃ یاسین اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ سورۃ یاسین کا آغاز حروف مقطعات یاسین سے ہوتا ہے اور مفسرین کا اس کے مکی ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سورتوں کے آغاز میں نازل کیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا معنی اور کوئی نہیں جانتا۔ بعض مفسرین نے کوشش کی ہے ان کے معنی معلوم کرنے کی، لیکن وہ فنی کاوش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، اگر ان کا معنی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے معنی حروف قرآن مجید میں اتارے کیوں ہیں؟ تو اس کے کئی ایک مفسرین نے جواب دیے ہیں، جس میں سے سادہ اور آسان سا جواب یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین نبی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن محمد کا اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے۔ یہ ایک اعتراض تھا جو مشرکین مکہ کی جانب سے رسول اللہ پر ہوتا تھا، اور دوسری طرف مشرکین مکہ ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر اور ناز تھا۔ وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں جتنی فصیح و بلیغ زبان ہماری ہے اور کسی قوم کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربی زبان کے کچھ حروف نازل کیے جو سورتوں کے آغاز میں ہیں۔ 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے ذریعے کفار کو چیلنج دیا، زبان تمہاری ہے، تمہاری زبان کے حروف ہیں، ہم قرآن مجید میں نازل کر رہی ہیں، ذرا ان کا معنی کر کے دکھاؤ۔ تو سارے کے سارے مشرکین حیران رہ گئے، کسی سے بھی ان حروف کا معنی نہیں ہو سکا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز ان کے معنی نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ بننے والے ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ ان حروف کے معنی نہیں کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مان جاؤ یہ محمد کا کلام نہیں بلکہ ہمارا کلام ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، قسم ہے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی۔ بعض صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ، اور قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ بعض ایسی صورتیں ہیں جن کی فضیلت عوام الناس میں تو مشہور ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ان صورتوں میں سے ایک سورۃ یاسین بھی ہے۔ سوشل میڈیا پر عام عوام الناس کے ذہن میں اس حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں کہ اس سورت کی یہ فضیلت ہے، یہ سورت پڑھنے سے یہ فائدہ انسان کو ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ ساری کی ساری روایات جمع کر کے آخر میں لکھا ہے کہ سورت یاسین کی فضیلت اور خاصیت کے بارے میں ایک حدیث بھی رسول اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ جو روایتیں ملتی ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، سرے سے ان سے جو ہے وہ کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا۔ ایک 2 روایات میں آپ کو سناتا ہوں جو بڑی مشہور ہیں۔ ایک حدیث ہے، حافظ ابن کثیر نے ذکر کی ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہے، وقلب القرآن، اور قرآن کا دل اللہ تعالیٰ نے یاسین کو بنایا۔ من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، یہ قرآن مجید کا دل ہے، اور جو ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قرآن کے برابر اس کو ثواب دیتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے العلل کے اندر لکھا ہے حدیث باطل لا اصل لہ، یہ حدیث باطل ہے، اس کا کوئی وجود حدیث میں موجود نہیں ہے۔ دوسری روایت بڑی مشہور ہے، بیان کی جاتی ہے من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، جو رات سونے سے قبل سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التہذیب کے اندر لکھا ہے حشام بن زیاد اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے، متروک المحدثین نے اس کی گندی عادات کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور روایت بڑی ہی مشہور ہے اور خاص طور پر ہمارے ہاں بھی اس روایت کی بنیاد پہ سورۃ یاسین کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
سن لے من قرأ یاسین فی لیلۃ ابتغاء وجہ اللہ غفر لہ، اور دوسری روایت من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو بندہ صبح سویرے سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت کی وجہ سے اس کی ساری ضروریات اور مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ یہ روایت بڑی مشہور ہے اور بعض نمازیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ صبح جو ہے وہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا، یہ حدیث بیان کرنے والے عطا بن ابی ربا جو تابعی ہیں ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، صحابی کا درمیان میں واسطہ ہی ختم کر دیا۔ اب ایک بندہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ان سے ملاقات نہیں کی، کیسے براہ راست وہ حدیث رسول اللہ سے بیان کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ حدیث مرسل ہے اور رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن مجید کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین کی دوسری آیت میں قرآن مجید کی قسم اٹھائی اور دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور دوسری بات اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ کیونکہ مکہ کے کفار یہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، مکہ کے کفار یہ کہا کرتے تھے کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں، آپ یہ جو قرآن مجید ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں یہ آپ کی اپنی اختراع ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی طرف کوئی وحی نازل نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھا کے یہ بات بیان کر دی، بات کے اندر تاکید پیدا کی، انک لمن المرسلین، اے پیغمبر بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ جس طرح آپ سے قبل ہم نے دوسرے رسولوں کی طرف وحی نازل کی ہے، وہ ہمارے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، اسی طرح آپ بھی ہیں علی صراط مستقیم۔ یہ سارے کے سارے کفار گمراہی کے اوپر ہیں، ضلالت کے اوپر ہیں، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن مجید نازل کیا ہوا ہے العزیز غالب ذات کی طرف سے، الرحیم جو بڑی ہی مہربان ہے۔ کس لیے نازل کیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، فہم غافلون، تو انہوں نے غفلت کی زندگی گزار دی۔ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان 550 سال کا وقفہ ہے، اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس دوران جو لوگ پیدا ہوئے اور نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، ان کا ذکر کیا کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، رسول آنے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئے، اور تو انہوں نے اپنی زندگی ساری کی ساری غفلت میں گزار دی۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ہماری سچی بات ان کی اکثریت پر حق ہو چکی ہے، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کسی بھی صورت ایمان نہیں لانے والے۔ مکہ کے مشرکین اور کفار نبی علیہ السلام کو دلی طور پر مانا کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، لیکن ضد تھی، اناد تھا، تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی اکثریت پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، ایسے افراد کی گردنوں میں ہم نے توق ڈال دیے ہیں، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق جو ہے وہ تھوڑیوں تک آ چکے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ان توقوں کی وجہ سے وہ اپنا سر اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی ایک جو ہے وہ دیوار قائم کر دی ہے، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار قائم کر دی ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، چاروں طرف ہم نے پردے لگا دیے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ قرآن مجید کی بات نہیں سن سکتے، وہ حکمت کی بات نہیں دیکھ سکتے، ان کو نہ اللہ رب العزت کی وحی نازل جو ہے وہ اترتے وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آ سکتی ہے، ان کے کفر کے اوپر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ اب یہ اپنے تکبر اور اناد کی وجہ سے کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔